اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ تبارک و تعالی کے نام سے جو بڑا بابرکت اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ معزز ناظرین، آپ نے بچپن سے ہی آب حیات کے بارے میں قصے کہانیاں سنی ہوں گی، اور آپ نے یہ بھی سنا ہوگا کہ اس پانی کو پینے والا ہمیشہ زندہ رہے گا اور اسے کبھی موت نہیں آئے گی، اور وہ شخص قیامت کے دن ہی مرے گا۔ آب حیات واقعہ ہی میں ہے؟ اگر ہے تو یہ چشمہ کس جگہ پر موجود ہے؟ اگر یہ چشمہ موجود ہے تو آج کی جدید سائنس نے اسے تلاش کیوں نہیں کیا؟ اور یہ آب حیات مشرق کی طرف ہے یا مغرب کی طرف؟ معزز ناظرین، آج ہم یا آب بقا کیا ہے، اور آب حیات کا پانی کس کس نے پیا ہے، اور اس پانی کو پینے کے کیا کیا فائدے ہیں؟ کیا آب حیات واقعہ ہی ہے یا صرف ایک بات ہی ہے؟ کیا حضرت خضر علیہ السلام نے آب بقا کو پیا ہے، اور کیا یہ ابھی بھی زندہ ہیں جیسا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام؟ معزز ناظرین، اس متعلق ہم آپ کو آج اس ویڈیو میں بتائیں گے۔ اگر آپ ہمارے چینل پہ نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور لائک کریں۔ معزز ناظرین، آب حیات ایک ایسا پانی ہے جس کو پینے والا ہمیشہ ہی زندہ رہتا ہے۔ وہ چشمہ جس کی تلاش ہر زمانے کے حکمرانوں نے کی۔ آب حیات چشمہ کہاں ہے؟ قدیم زمانے سے ہی محققین اور سیاحوں کا یہ ماننا تھا کہ زمین پر کہیں کسی مقام پر ایک ایسا چشمہ بھی موجود ہے جس کے پانی میں ساری بیماریوں کو ٹھیک کرنے کے ساتھ ساتھ جسم کو ہمیشہ زندہ رکھنے کی طاقت موجود ہے۔ الگ الگ تہذیبوں اور علاقوں میں آب حیات نامی اس چشمے کا ذکر ملتا ہے۔ آب حیات کے معنی آب بقا یا وہ امرت کے ہے، یعنی ہمیشہ رہنے کے، جس کی یہ خصوصیات بیان کی جاتی ہیں۔ جو اس پانی کو پیے گا وہ شخص ہمیشہ جوان اور زندہ رہے گا۔ آب حیات کو جھیل یا کسی تالاب کی شکل میں تصور کیا جاتا ہے۔ شروع سے ہی دنیا میں کچھ ایسے لوگ رہے ہیں جو کافی امیر تھے۔ ان لوگوں کو ہمیشہ ہی بوڑھے ہونے اور مر جانے کا خوف رہتا تھا، اس لیے ایسے لوگوں نے زمانہ قدیم میں اپنی بڑھتی ہوئی عمر کو روکنے اور اسے جوانی میں لے جانے کے طریقوں کی کھوج کرنے کی کوشش کی، جن میں مشہور بادشاہ اور جرنیل بھی شامل ہیں۔ تاریخ میں آب حیات کا سب سے پہلا ذکر قدیم یونان کے مشہور تاریخ ہیروڈوٹس کی تحریروں میں ملتا ہے۔ ہیروڈوٹس نے اپنی کتاب ہسٹوریا میں آباد ایک قدیم قبیلے کا ذکر کرتے ہوئے بتایا کہ جنہیں میکروبن کہا جاتا ہے، اور نہایت ہی طاقتور، جوان، لمبے اور خوبصورت لوگ تھے جن کی عمر کم سے کم 120 سال ہوتی تھی۔ عمر زیادہ ہونے کے باوجود بھی وہ جوان دکھتے تھے۔ ہیروڈوٹس کے مطابق میکروبین صحارا ریگستان اور افریقہ کے شمالی علاقوں میں آباد تھے۔ میکروبین کی سرزمین میں ایک خاص قسم کا جھرنا، اور یہ جھرنے کا پانی ہی ان لوگوں کی لمبی عمر کا راز تھا۔ ہیروڈوٹس میں لکھتے ہیں کہ یونان کے بادشاہ جب میکروبین کی سرزمین پر پہنچے تو انہوں نے بادشاہ کو وہ چشمہ دکھایا جس میں نہانے کے بعد ان کے جسم سے خاص قسم کی خوشبو آنے لگی تھی۔ بادشاہ نے کہا کہ جسم نہایت ہی چمکدار ہو گیا، اور اس چشمے کا پانی اتنا کمزور تھا کہ اس میں کوئی چیز نہ تیر سکتی تھی اور نہ ہی کوئی ہلکی چیز۔ ہیروڈوٹس لکھتے ہیں کہ شاید میکروبین کی لمبی عمر کی وجہ اصل میں اس چشمے کا پانی کا مسلسل استعمال ہے۔ آب حیات کا ذکر اسلامی کتابوں میں بھی موجود ہے، اور اس کے متعلق کئی روایات نقل کی۔ آب حیات اور ذوالقرنین کے متعلق امام زین العابدین نے ایک طویل قصہ بیان کیا ہے جس کے مطابق ذوالقرنین، جو اللہ کے ایک نیک بندے اور بادشاہ تھے، فرشتوں میں ایک فرشتہ ان کا دوست اور وہ آپ سے ملاقات کرتا تھا۔ ایک دفعہ حضرت ذوالقرنین نے فرشتے سے کہا، آپ آسمان میں اپنی عبادت کی کیفیت کو بتائیں۔ اس پر فرشتہ رو پڑا اور کہا کہ آسمان میں ایسے فرشتے موجود ہیں جو حالت قیام میں رہتے ہیں، کبھی بیٹھتے نہیں، اور کچھ حالت سجدہ میں رہتے ہیں جو کبھی سر نہیں اٹھاتے، اور کہتے ہیں کہ اے پروردگار، ہم نے تیری عبادت کا حق ادا نہیں کیا۔ یہ سن کر ذوالقرنین رو پڑے اور کہا کہ میری خواہش ہے کہ مجھے لمبی عمر ملے تاکہ میں اسے اپنے رب کی اطاعت اور عبادت میں گزاروں۔
اس پر فرشتے نے کہا اللہ نے ایک چشمہ پیدا کیا ہے جس کا نام آب حیات ہے، جس نے بھی اس چشمے کا پانی پی لیا اسے کبھی موت نہیں آئے گی یہاں تک کہ وہ خود اللہ سے اپنی موت نہ مانگے۔ ذوالقرنین نے پوچھا کیا آپ اس جگہ کو جانتے ہیں؟ اس نے کہا نہیں، لیکن وہ چشمہ ایسی تاریک اندھیری وادی میں ہے جس پر کبھی کسی انسان یا جن کا گزرنا نہیں ہوا۔ چنانچہ ذوالقرنین نے تمام صالحین اور علماء کرام کو اپنے دربار میں جمع کیا اور ان سے آب حیات کے متعلق دریافت فرمایا۔ تمام لوگوں نے کہا ہمیں ایسی کسی چشمے کے بارے میں علم نہیں ہے، البتہ ایک عالم نے ذوالقرنین سے کہا کہ میں نے آدم کی وصیت میں ان وادیوں کے بارے میں پڑھا ہے اور یہ بھی سنا ہے کہ سام بن نوح کی اولاد میں سے ایک شخص پیدا ہوگا جو اس چشمے کا پانی پیے گا، اور وہ چشمہ اسی مقام پر ہے جہاں سورج غروب ہوتا ہے۔ ذوالقرنین نے سامان اپنے ساتھ لیا اور چشمے کی تلاش کے لیے نکل گئے۔ حضرت ذوالقرنین نے اس سفر میں اپنے وزیر کو بھی ساتھ لے لیا جن کا نام حضرت خضر علیہ السلام تھا، اور وہ آپ ذوالقرنین کے خالہ زاد بھائی تھے۔ یوں حضرت ذوالقرنین نے اپنے لشکر کے ساتھ مسلسل 12 برس تک یوں ہی مغرب کی طرف سفر کرتے رہے، اور ایک طویل سفر طے کرنے کے بعد آخر کار یہ لوگ اس وادی کے کنارے پہنچ گئے۔ ذوالقرنین نے اپنے لشکر سے 6000 قابل ترین سپاہیوں کو لے کر اس اندھیر وادی میں داخل ہوئے جن میں حضرت خضر علیہ السلام بھی موجود تھے۔ اس وادی میں داخل ہوتے ہی اچانک طوفان آ گیا اور بجلیاں چمکنے لگیں۔ ذوالقرنین کا لشکر بکھر گیا اور کچھ دیر بعد جب طوفان تھاما تو حضرت ذوالقرنین دائیں طرف جا پہنچے جبکہ خضر علیہ السلام بائیں جانب چلے گئے۔ خضر علیہ السلام اس تاریک راہ میں بھٹکتے ہوئے چشمہ حیات تک جا پہنچے۔ آپ کو شدید پیاس لگی تھی، لہذا آپ نے اس چشمے کا پانی پیا۔ انہوں نے غسل کیا اور اس پانی سے وضو فرمایا۔ یہ چشمہ دودھ سے زیادہ سفید اور شہد سے زیادہ میٹھا تھا۔ وہیں ذوالقرنین اس تاریک وادیوں سے گزر کر باہر نکل گئے، لیکن انہیں وہ چشمہ نہیں ملا کیونکہ آب حیات ذوالقرنین کے مقدر میں نہیں تھا، جبکہ اس پانی کو پینے کی وجہ سے حضرت خضر علیہ السلام کو حیات جوانی مل گئی اور آپ ہمیشہ زندہ رہیں گے۔ الیگزینڈر رومانس نامی فارسی تنصیب جو دنیا کی سب سے بڑی سلطنت قائم کرنے والا بادشاہ سکندر اعظم کے سفر کے متعلق لکھی گئی، اس کی تحریروں میں بھی آب حیات کا ذکر ملتا ہے۔ بتایا کہ سکندر اعظم اپنے سپاہیوں کے ساتھ چشمہ حیات کی تلاش میں نکلا تھا اور لمبے سفر کے دوران وہ اس تاریک سرزمین کے قریب جا پہنچا تھا۔ کہتے ہیں کہ جب سکندر اپنے سپاہیوں کے ساتھ اس تاریک وادی میں پہنچا تو اسے ایک ندی ملی۔ اس نے اس ندی کے کنارے پڑاؤ ڈالا اور اس نے کھانے کے لیے مچھلیاں اور پرندوں کو پکڑا، لیکن جب سپاہیوں نے ان پرندوں کو اس ندی کے پانی سے دھویا تو وہ دوبارہ جی اٹھے اور وہاں سے اڑ گئے۔ سکندر اعظم کا ماننا تھا کہ وہ ندی جنت کی کسی ندی سے بہہ کر آ رہی ہے، اسی لیے اس میں زندگی دینے کی طاقت و قدرت موجود ہے۔ اس پانی کو سکندر نے پیا یا نہیں اور وہ سرزمین کون سی تھی اس کے متعلق تاریخ مکمل خاموش ہے۔ اسی طرح ایک لانیتی سیاح جان منڈیولو کی کتاب ٹریول آف سرجن منڈیلا میں بھی چشمہ حیات کا ذکر ملتا ہے، جس کے مطابق ہندوستان کے جنوبی علاقوں میں موجود گولام یعنی مالابار جزیروں میں ایک پہاڑی سلسلہ ہے اور اسی مقام پر آب حیات کا وہ چشمہ موجود ہے۔ منڈیولو لکھتا ہے کہ سفر کے دوران جب وہ کولام کے علاقوں میں پہنچا تو وہیں انہیں ایک ایسا کنواں ملا جس میں مختلف قسم کے مصالحوں کی خوشبو آتی تھی اور یہ خوشبو ہر گھنٹے بعد بدل جاتی تھی۔ مقامی لوگوں کے مطابق اس کنویں کے پانی سے بیماریاں ٹھیک ہو جاتی تھیں اور اس سے پانی پیتے رہنے سے انسان بہت لمبے وقت تک جوان بنا رہتا تھا۔ 11ویں صدی میں آب حیات کی کہانی پھر سے تب مشہور ہوئی جب سال 1165 میں برسٹن جان نے بادشاہ کو ایک خط لکھا جس میں انہوں نے افریقہ کے ایک علاقے کا ذکر کیا تھا۔ ان کے مطابق ایتھوپیا کے قریب ایک چشمہ تھا جس کے پانی میں یہ خصوصیات تھی کہ اس میں نہانے والے شخص کی عمر 30 کی ہو جاتی تھی، خواہ وہ کتنا ہی بوڑھا کیوں نہ ہو۔ چشمہ حیات کا ذکر
انجیل کی کتاب یوحنا میں بھی ملتا ہے۔ یوحنا کے مطابق پھر اس نے مجھے بلور کی طرح چمکایا، آب حیات کا ایک دریا دکھایا جو خدا کے تخت سے نکل کر اس شہر کے درمیان میں بہتا تھا، اور اس دریا کے بارے میں زندگی کا درخت تھا۔ کتاب یوحنا کے مطابق جو شخص بھی آب حیات کے چشمے میں داخل ہوگا اس کے جسم میں موجود ہر تکلیف اور ہر زخم ٹھیک ہو جائے گا۔ جبکہ ایک نظریہ یہ بھی ہے کہ آب حیات زیر زمین یعنی انڈر گراؤنڈ دنیا میں موجود ہے۔ کئی سیاحوں نے زیر زمین دنیا کو کھوج لگانے کی کوشش کی اور کئی دعوے بھی کیے، لہذا ممکن ہے آب حیات زمین کے کسی مقام پر موجود ہو اور تا قیامت اسے انسانی اور جنات کی نظروں سے چھپا دیا گیا ہو۔ معزز ناظرین، جیسا کہ قرآن مجید فرقان حمید میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق بیان کیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں زندہ آسمانوں پر اٹھا لیا، اس بات پر یقین نہ کرنے والا کافر ہے۔ اور اب بات کرتے ہیں کہ آب حیات کا ذکر کہاں ہے۔ معزز ناظرین، اس کے مطابق سخت اختلافات پائے جاتے ہیں۔ مکمل آب حیات کے بارے میں کسی شخص کو بھی نہیں پتہ۔ کچھ مفسرین کا کہنا ہے کہ آب حیات ہے اور کچھ کا کہنا ہے کہ نہیں، اور علماء کرام کے اس کے متعلق سخت اختلافات پائے جاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ ہمیں سیدھے رستے پر چلائے۔ اسلامی اور معلوماتی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارا چینل کو سبسکرائب کریں۔ جزاکم اللہ احسن الجزاء، فی امان اللہ۔